بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ جی آج میں آپ کو ایک دن کے بادشاہ کی کہانی کا پارٹ 3 بتاؤں گا۔ جس نے پارٹ 2 اور پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ اوپر موجود ہے، وہ جا کے دیکھ سکتا ہے۔ ابو الحسن کے سامنے مزیدار کھانا رکھا گیا۔ اس نے اتنا اچھا کھانا جو دیکھا تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی۔ اس نے خوب مزے سے کھانا لے کر کھانا شروع کر دیا۔ جو عورتیں پاس بیٹھی تھیں ان سے بھی کہے کہ تم سب کھاؤ۔ 7 خوبصورت عورتیں پنکھا چلا رہی تھیں۔ ابو الحسن نے کہا کہ پنکھا کافی ہے، تم سب بھی میرے پاس بیٹھ جاؤ اور کھانا کھاؤ۔ اس نے خاص طور پر اس کنیز کو اپنے پاس بٹھایا جس کا نام شیریں تھا۔ دوسری تمام کنیزیں پہلے تو خاموش رہیں، لیکن ابو الحسن کے دوبارہ کہنے پر بیٹھ گئیں۔ جب کھانا ختم ہوا تو کچھ کنیزیں ایک سونے کا برتن لائیں اور گلاب کے عرق سے ابو الحسن کے ہاتھ دھلائے گئے اور عطر میں بس سے بھی خوشبودار تولیے سے اس کا ہاتھ پونچھے گئے۔ اس کمرے میں سے ابو الحسن کو لے کر یہ کنیزیں ایک اور کمرے میں آئی جہاں سونے چاندی کی پلیٹوں میں طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ یہاں بھی باجوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لڑکیوں نے بڑھ کر ابو الحسن کا استقبال کیا۔ ابو الحسن خود بھی پھل کھائے اور باقی سب کو بھی تقسیم کیے۔ سب نے خلیفہ کا تحفہ سمجھ کر قبول کیا۔ یہاں سے ابو الحسن کو تیسرے کمرے میں لایا گیا۔ اس کمرے میں دنیا کے بہترین میوے، مٹھائیاں اور حلوے رکھے تھے۔ ابو الحسن نے یہاں بھی تھوڑا بہت کھایا اور سب سے کھانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد یہاں سے ابو الحسن کے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ یہ کمرہ ان دونوں کمروں سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ ایک سے ایک خوبصورت رنگین بوتلیں شربتوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں جو کنیزیں تھیں ان میں خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک الگ الگ رنگوں کی ریشم کی پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اس رنگ کی شربت ابو الحسن کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابو الحسن نے مزے لے کر شربت پیا۔ انہوں نے اتنا ذائقہ دار شربت اس سے پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ گھنٹوں ناچ اور گانا ہوتا رہا۔ جب شام ہوئی تو شراب کا دور چلا۔ وہ دیر تک ہنسی مذاق کی باتیں کرتے رہا۔ جب رات کا وقت آیا تو ابو الحسن کی نیند آنے لگی۔ خلیفہ کے حکم سے اس کنیز نے جس کا نام شیریں تھا ابو الحسن کے شراب کے پیالے میں وہی پاؤڈر ملا دیا جس سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ابو الحسن سے کہا اس کا گلاب کو میرے ہاتھ سے پی لیجئے، پھر میں آپ کو بہت اچھا گانا سناؤں گی۔ ابو الحسن نے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر خوب مزے لے کر پیا۔ کنیز نے گانا شروع کیا۔ جب وہ گانا گا چکی تو ابو الحسن کا جی چاہا کہ اس کی تعریف کرے، لیکن وہ منہ کھول کر رہ گیا۔ منہ سے آواز نہ نکلی اور اسے نیند آ گئی۔ اب خلیفہ باہر آئے۔ انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ ابو الحسن کو پھر وہی کپڑے پہنا دیے جائیں جو وہ یہاں محل میں آنے سے پہلے پہنے ہوئے تھا۔ جب ابو الحسن کو اس کے اپنے کپڑے پہنا دیے گئے تو اسی غلام کو بلایا جو ابو الحسن کو اس کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا۔ خلیفہ نے اس سے کہا اس آدمی کو لے جا کر اس کے مکان کے اسی کمرے میں چھوڑ دو۔ غلام نے ابو الحسن کو اپنی پیٹھ پر لادا اور رات ہی کے وقت اس کے گھر پر چھوڑ آیا۔ ابو الحسن رات بھر بے ہوش پڑا رہا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے اسی گھر میں ہے۔ نہ وہ عالیشان محل ہے، نہ وہ شاندار کمرہ ہے، نہ وہ محشری، نہ وہ خوبصورت کنیزیں اور نہ دربار شاہی اور نہ جعفر وزیر، نہ کنیز شیریں اور نہ گانا بجانے کی آوازیں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ ابو الحسن کی سمجھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کی اور ایک ایک کنیز کا نام لے کر پکارا۔ پھر وزیر جعفر کو آواز دی۔ ذرا سی دیر تک وہ انتظار کرتا رہا اور جب کوئی نہ آیا تو ابو الحسن کو بہت غصہ آیا اور غصے میں بولا جعفر، شیریں، ارے تم سب کہاں مر گئے؟ سنتے نہیں؟ خلیفہ تم کو کتنی دیر سے آوازیں دے رہے ہیں۔ اس چیخ و پکار کی آواز سن کر ابو الحسن کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بولی بیٹا تجھے کیا ہو گیا جو اتنے زور زور سے چلا رہا ہے؟ ابو الحسن نے بڑے غور سے اس کو دیکھ کر بولا بڑی بی تم کس کا اپنے بیٹا کہہ رہی ہو؟ تم کو یہ نہیں معلوم کہ تم خلیفہ سے بات کر رہی ہو؟ خلیفہ ہارون رشید سے۔ ماں نے کہا میں تجھ سے کہہ رہی ہوں اور کس سے کہتی؟ کیا تو میرا بیٹا نہیں؟ کیا تو مجھے بھی بھول گیا ہے؟ دیکھ یہ گھر تیرا ہے، جب سے پیدا ہوا اسی گھر میں رہ رہا ہے اور میں تیری ماں ہوں، اپنے ابو الحسن کی ماں۔ ابو الحسن نے کہا میں اور تیرا بیٹا؟ تو کیا بات کر رہی ہے؟ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟
ذرا زبان سنبھال کر بات کر، میں خلیفہ ہوں، خلیفہ ہارون رشید۔ میری بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو جا کر میری کنی سے شیرنی کو بھیج دے۔ ماں نے کہا بیٹا تیری طبیعت خراب ہے، ٹھیک سے دیکھ مجھے پہچان، میں تیری ماں ہوں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ مجھے ٹھیک سے دیکھ، تو نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ ابو الحسن نے کہا میں خلیفہ ہارون رشید تم کو حکم دیتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تم کو کوتوال سے کہہ کر پٹواؤں گا۔ جانتی ہو کہ میں خلیفہ ہوں اور سارے بغداد میں میرا حکم چلتا ہے۔ ابو الحسن کی ماں دوڑ کر اس کے لیے پانی لائی۔ ابو الحسن نے پانی پیا، پھر سوچنے لگا یہ عورت تو میری ماں ہے اور میں اس پر غصہ کروں، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک ہزار سونے کی ہمیں اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ کرنی چاہیے۔ اور ہاں تو جانتا ہے کہ خزانچی نے شفیع دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یہ انعام اس لیے دیا کہ ہمارے خلیفہ ابو الحسن سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بہت شریف آدمی ہیں اور پردیسیوں کے اپنے یہاں مہمان رکھتا ہے۔ ماں کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ ابو الحسن اچھل پڑا اور بولا کم بخت بڑھیا، اب بھی تجھ کو یقین ہے کہ میں خلیفہ ہوں؟ میرے یہ شفیعیاں میں نے ہی تجھے بھیجی تھی، میرے ہی حکم سے خزانچی نے سرکاری خزانے سے 1000 اشرفیاں تجھے لا کر دی تھیں۔ بول میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو میرا بیٹا ابو الحسن ہے۔ اب تو ابو الحسن کو اتنا غصہ ہے کہ وہ اسے پیٹنے لگا، پیٹتا جاتا ہے اور پوچھتا جاتا ہے کہ بتا میں کون ہوں، کیا اب بھی مجھے خلیفہ نہیں مانے گی؟ اور ہر اس کی ماں جواب دیتی نہیں تم میرے بیٹے ہو، ہم دونوں خلیفہ کے وفادار رعایا ہیں۔ یہ چیخ پکار سن کر پاس پڑوس کے لوگ دوڑ پڑے، انہوں نے اس کی ماں کو چھڑایا اور ابو الحسن سے بولے اے ابو الحسن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی شریف آدمی اپنی ماں کو پیٹتا ہے؟ تجھے اپنی ماں کو پیٹتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ابو الحسن نے ناراض ہو کر کہا تم لوگ کون ہو؟ میں تم کو نہیں جانتا، جاؤ میری کنیزوں کو بھیجو، شیریں کو بھیجو، کوتوال کو بھیجو، تم کو نہیں معلوم کہ میں خلیفہ ہوں؟ تم خلیفہ سے بات کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم تیرے پڑوسی ہیں اور تو ابو الحسن ہے اور یہ تیری ماں ہے۔ ابو الحسن نے کہا تم لوگ دیوانے ہو، جھوٹے ہو، میں تم کو وہ سزا دوں گا جو میں نے مسجد کے امام اور اس کے ساتھیوں کو دلوائی تھی۔ اب ہر ایک کو یقین ہو گیا کہ ابو الحسن کا دماغ خراب ہو گیا، وہ ڈرے کہ اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں، کہیں ہم کو بھی نہ مارے۔ انہوں نے فوراً پاگل خانے کے داروغہ کو اطلاع دے دی اور ذرا سی دیر میں پاگل خانے کے سپاہی آ گئے، وہاں سے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ میں خلیفہ ہارون رشید ہوں، اس شہر میں میرا حکم چلتا ہے، مجھے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب کو سزا دوں گا۔ لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہ کی، الٹا اس پر 50 کوڑے روزانہ بڑھتے تھے۔ ابو الحسن کی ماں روزانہ پاگل خانے آتی، اپنے بیٹوں کو دور سے دیکھتی، وہ بھی کوشش کرتی کہ کسی طرح اس کے بیٹے کی سمجھ میں آ جائے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ وہ دن رات اپنے بیٹے کا میں روتی رہتی، آخر 10 دن کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر میں واقعی خلیفہ ہوتا تو پھر صبح کو اس کے گھر میں کیوں آتا؟ میں شاہی لباس پہنے ہوتا، یا پھر وزیر المال کی تمام کنیزیں، یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ لیکن پھر اس کو خیال آتا ہے کہ آخر کیا بات ہے، میں نے ہی جعفر وزیر سے کہا کر ماں کو 1000 اشرفیاں بھجوائی تھی، میں ابو الحسن ہوں، یہ خلیفہ، اس کی عقل کام نہ کرتی اور وہ پریشان ہو جاتا۔ وہ تمام دن ان ہی خیالات میں ڈوبا رہتا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور بولی میرے پیارے بیٹے تیرا کیا حال ہے؟ تیرے دماغ سے وہ ساری باتیں نکلیں یا تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہے کہ تو خلیفہ ہے؟ میرے بچے میرے اوپر رحم کرو اور اپنے اسی حالت پر آ جا، میں دن رات تیری طرف سے پریشان ہوں، میرا اور کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا میری پیاری ماں مجھے اب اپنی غلطی معلوم ہو گئی ہے، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ میں نے دراصل ایک خواب دیکھا تھا، میں خلیفہ نہیں ہوں بلکہ تمہارا بیٹا ابو الحسن ہوں، اب میں بالکل اچھا ہوں، مجھے گھر لے چلو۔ میں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی برا بھلا کہا، میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اب تو اس کی ماں بے حد خوش ہوئی اور وہ دوڑی دوڑی پاگل خانے کے داروغہ کے پاس گئی، اور داروغہ نے جب ابو الحسن سے بات کی تو اسے بھی یقین ہو گیا کہ اب وہ اچھا ہے، اسے چھوڑ دیا۔ اب ابو الحسن اپنے گھر ہنسی خوشی رہنے لگا، تھوڑے دن ہی میں اپنے گھر میں رہنے کے بعد اس کی صحت پہلے جیسی ہوگی، اس کے پیٹھ پر جو کوڑوں کے زخم تھے وہ بھی بھر گئے، لیکن گھر میں اکیلے پڑے رہنے سے اس کا جی گھبرانے لگا۔ آخر اس نے طے کیا کہ وہ پہلے کی طرح شام کو بغداد کے پل پر جایا کرے گا تاکہ مہمانوں کو اپنے گھر لا سکے۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے مطابق بغداد کے پل پر جا بیٹھا۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ ہارون رشید بھی بیس بجا کر اپنی رائے کو دیکھنے نکلے۔
ابو الحسن کی نظر خلیفہ پر پڑی، وہ دیکھتے ہی پہچان گئے تو وہی موصل کا سوداگر ہے جو پچھلے مہینے ملا تھا۔ ابو الحسن نے جیسے اس کو دیکھا اس کو اپنی ساری پریشانیاں یاد آ گئیں۔ اس کو پہلے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی پریشانی میں موصل کے سوداگر کا ہاتھ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سوداگر ضرور کوئی جادوگر ہے۔ ابو الحسن اس کو دیکھ کر کانپنے لگا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ میرے اوپر رحم کر، مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ ابو الحسن نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا جیسے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، لیکن خلیفہ نے سوچا کہ پھر کس ترکیب سے اس کو محل میں لے جائے۔ چنانچہ وہ ابو الحسن کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کو یہاں ایک دن مہمان رہا تھا۔ آپ نے میری بڑی خاطر تواضع کی تھی، آج خدا نے مجھے آپ سے پھر ملایا ہے، امید ہے کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح گزرے گا۔ ابو الحسن نے بڑے غصے سے اپنا سر ہلایا اور بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو میں اپنے میاں مہمان رکھتا ہوں اس سے دوبارہ نہیں ملتا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اب میں آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، آپ کی وجہ سے اتنے دن دیوانہ رہا، پاگل خانے میں رہا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، خدا کے واسطے اب مجھے معاف کرو۔ لیکن ایسا کیوں کیسے ہوا؟ خلیفہ نے حیرت سے پوچھا جیسے انہیں کچھ پتہ نہ ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو اپنا حال سناؤ، آخر کیا بات ہے، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ ابو الحسن نے خلیفہ کو اپنا سارا حال سنایا۔ خلیفہ نے بڑے غور سے سنا اور کہا، میرے عزیز دوست، میری خواہش ہے کہ آج پھر میں تمہارے یہاں مہمان رہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، تم بالکل پریشان ہو۔ لیکن ابو الحسن کے مال پر خلیفہ کو بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ ابو الحسن کے حال پر خلیفہ کو بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ ابو الحسن نے کہا، موصل کے سوداگر، شاید آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض ہٹائی اور اپنی پیٹھ پر زخموں کے نشان دکھائے۔ ان زخموں کے نشانوں کو دیکھ خلیفہ کو واقعی افسوس ہوا اور انہوں نے ابو الحسن کو گلے لگایا اور کہا، میرے بھائی، تم مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے تمہارے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، انشاءاللہ اب ایسی کوئی بات نہ ہوگی، خدا تم کو ضرور برکت دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ابو الحسن کو اسی طرح سینے سے لگا کر ابو الحسن ان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا۔ اس روز پھر وہی ہوا، ابو الحسن نے خلیفہ کو خوب خاطر مدارت کی، اس کو اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ اس کے بعد شراب کا دور چلا، ابو الحسن نے بہترین شراب پلائی، شراب کے نشے میں بڑے مزے مزے کی باتیں کی۔ خلیفہ نے موقع پا کر ابو الحسن کے گلاس میں وہی پاؤڈر ڈال دیا جس سے ابو الحسن کو نیند آ گئی۔ خلیفہ نے غلام کو آواز دی اور اسے اشارہ کیا، غلام اسے کندھے پر ڈال کر محل میں لے گیا اور پہلے کی طرح اس کو کپڑے بدل کر شاہی لباس میں بستر پر لٹا دیا گیا۔ اگلے روز صبح صبح جو اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی عالی شان کمرہ ہے، وہی خوبصورت خوبصورت کنیزیں ہیں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے، ہر طرف سے ہلکے ہلکے بازوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ابو الحسن کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہی جگہ ہے اور موصل کے سوداگر نے پھر وہی جادو کیا، آج یہ محل، یہ خوبصورت کنیزیں ہیں، یہ ناشنا گانا ہے، اور کل میں پاگل خانے میں ہوں گا جہاں میری پیٹھ پر کوڑے پڑیں گے۔ اے میرے خدا، میرے اوپر رحم کر، لعنت ہو اس موصل کے سوداگر پر، سارا موصل شہر برباد ہو جائے، خداوند تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل کر۔ وہ بار بار آنکھیں کھولتا اور بند کرتا، ہر بار اس کو وہی منظر نظر آتا۔ اتنے میں کنیزیں شیریں آئیں اور ابو الحسن کے سرہانے کھڑی ہو کر بولی، آپ کے جاگنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، تم اپنا کام کرو، میں ابو الحسن ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، مجھے معاف کرو۔ کنیز نے کہا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کی دنیا کے بادشاہ، آپ شاید کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ میں آنکھیں کھولیے، مجھے دیکھیے، میں آپ کی خاص کنیز شیری ہوں جس کو آپ نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا تھا۔ ابو الحسن نے کہا، تم مجھ سے مذاق مت کرو، میں کسی کو نہیں جانتا۔ کنیز نے کہا، خلیفہ صبح ہو گئی، اب دن نکل رہا ہے، آپ کی طبیعت خراب نہ ہو تو یہ وقت آپ کے اٹھنے کا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، تم غلط کہتی ہو، میں خلیفہ نہیں ہوں، موصل کے ایک سوداگر نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے میں مصیبت میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے بھی اس نے یہی کیا تھا۔ کنیز نے کہا، بالکل پریشان نہ ہو، آپ پر جادو نہیں ہوا، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہر طرف سے بازوں کی آوازیں آنے لگیں اور یہ آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگیں۔ وسن کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ خلیفہ ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی شیریں کی طرف بڑھائی اور کہا، ذرا سے اپنے دانت سے کاٹو تو پتہ چل جائے گا میں جاگ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ کنیز نے جو انگلی کاٹی تو ابو الحسن کو سخت تکلیف ہوئی۔ ابو الحسن نے سوچا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سب حقیقت ہے۔ اب بازوں کی آواز اور تیز ہو گئی، لڑکیوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ ابو الحسن کو لیٹے لیٹے نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور اس نے کپڑے اتار کر دور پھینکے اور بڑے زوروں سے ناچنے لگا۔
خلیفہ پاس کے کمرے سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان کی حالت یہ ہوئی کہ ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ ان کے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ آخر خلیفہ تڑپ کر تیزی سے ہنستے ہوئے نکلے۔ ابوالحسن کو اس طرح ناچتے ہوئے دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکے اور بولے، بس کرو ابوالحسن، اگر تم اس طرح ناچتے رہے تو میں ہنستے ہنستے مر جاؤں گا۔ اسی وقت ناچ گانا بند ہو گیا۔ سب گانے والیاں اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئیں اور اتنی خاموشی چھا گئی کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ ابوالحسن بھی ٹھہر گیا اور اس کی نظر خلیفہ پر پڑی۔ وہ پہچان گیا کہ ارے یہ تو وہی موصل کا سوداگر ہے، ارے یہ تو خلیفہ ہارون رشید ہے۔ اب ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ موصل کا سوداگر نہیں بلکہ خود خلیفہ ہارون رشید تھے، جنہوں نے ویش بدل کر مذاق کیا تھا۔ لیکن ابوالحسن نے اس طرح بات کی جیسے وہ خلیفہ کو نہ پہچانتا ہو۔ اچھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 دن تک روزانہ 50 کوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی ہنستے ہنستے مر جائے۔ آپ کی وجہ سے میں نے یہ مصیبت اٹھائی، دیکھیے میری پیٹھ پر یہ کوڑوں کے نشان۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنا انعام و کرم دوں گا کہ تم ساری زندگی مزے سے گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حکم دیا کہ ابوالحسن کو بہترین لباس پہنایا جائے۔ ذرا سی دیر میں ابوالحسن وہاں پر بڑے اچھے لباس پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ابوالحسن مانگو، کیا مانگتے ہو؟